قائد اعظم نے دو قومی نظریہ کیا دیا، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ ہندو مت اور اسلام جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک علیحدہ مذاہب ہیں، بلکہ ان کا علیحدہ نظام حکومت بھی ہے، لہذا ان کو ایک آپ قوم نہیں بنا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک قومی نظریہ جسے ہم کہتے ہیں ون نیشن تھیوری، یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوئی ہے، اس ویری ڈسٹرکٹیو، اور یہ ڈس ایلوژن کی طرف لے کے جا رہی ہے، کوئی چیز ثابت نہیں کر رہی کہ ہم ایک قوم ہیں۔ انہوں نے کہا مثلا اسلام اور ہندو مت جو ہیں وہ ان کا فلسفہ لے لیجئے، ان کا کلچر لے لیں، ان کی معاشرت لے لیں، ان کی روایات لے لیں، ان کا ادب لے لیں، تحریریں دیکھ لیں، تہذیب و تمدن دیکھ لیں، ہر لحاظ سے ہندو اور مسلمان علیحدہ قوم دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں نہ تو وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، نہ ہی ان کے لباس ملتے ہیں، نہ گفتار ملتی ہے، اور عجیب تضاد یہ ہے کہ ان دونوں کے ہاں انتہائی کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے۔ مثلا ایک قوم کا ہیرو، ایک مذہب کے رکھنے والوں کا ہیرو دوسرے کا ولن ہے، اور دوسرے کا ولن دوسرے کا ہیرو ہے۔ ان کے بریوری شجاعت کے پیمانے مختلف ہیں، ان کے ہسٹری انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے، ہسٹوریکل نیریٹو ڈفرینٹ ہے۔ ایک شخص کا جو ہیرو ہے دوسرے کا ولن ہے، ایک کی فتح جو ہے وہ دوسرے کی شکست ہے۔ لہذا ایسے میں جب اتنا گڑبڑ ہوا ہے، اتنے متضاد خیالات ہیں، تو یہ کبھی بھی ون نیشن میں نہیں آ سکتے ہیں، یہ نقصان دہ ہوگا ان کو کمبائن کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم جدید دور میں بھی دیکھ لیں کہ جہاں کہیں بھی ایک سے زیادہ اقوام کو جبراً یا آرٹیفیشلی اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ناکام رہی ہے۔ جیسے انہوں نے حوالہ دیا کہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کا جو اتحاد تھا، یونیفیکیشن آف آئرلینڈ اینڈ انگلینڈ 1800 میں پیٹ دا ینگر نے کی تھی، وہ ناکام ہوئی۔ آپ کے سامنے ابھی مزید بھی کبھی ذکر ہوگا چیکوسلوواکیہ اور پولینڈ کی جو اتحاد ہوا وہ ناکام ہوا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح بلغاریہ کے کئی ٹکڑے ہوئے، کئی اس میں آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہندوستان بھی ہم نے آرٹیفیشلی برٹش نے اکٹھا کیا ہے، جو کہ غیر فطری ہے، اس کی اوریجنل فارم میں کر دیا جائے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے وہ فرماتے ہیں 2000 سال تک کی تاریخ کو دیکھا جائے تو کبھی بھی انگریزوں سے پہلے یہ برٹش انڈیا کبھی بھی ایک مرکز کے ماتحت نہیں آیا ہے۔ گویا یہ برطانیہ کی وجہ سے، گوروں کی وجہ سے، برٹش کی وجہ سے یہ آرٹیفیشل یونٹی ہوئی ہے، اور جس دن گورا چلا گیا اور جس دن برٹش چلا گیا، جس دن برٹش امپیریلزم کا خاتمہ ہوا، کلونیلزم کا خاتمہ ہوا، اسی روز یہ آرٹیفیشل یونٹی ختم ہو جائے گی اور یہ کئی ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ اور جب ٹکڑوں میں بٹ جائے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ خانہ جنگی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے آپ دیکھیں گے کہ سول وار جاری ہو جائے گی، اور یہ سول وار جو ہے یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی اس آئین کو پسند نہیں کریں گے، منظور نہیں کریں گے جس میں وہ ہندوؤں کے مستقل بنیادوں پر ایک کمیونٹی اور مائنورٹی بن جائے۔ مسلمان ایک مائنورٹی نہیں ہے، ایک نیشن ہے، سیپریٹ نیشن ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ جو کانگریس رول ہوا ہے 1937-39، آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کانگریس نے اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے کلچر کو، ٹریڈیشنز کو، مسلمانوں کے مذہب کو، حتیٰ کہ ان کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ ایسا پھر ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ لگتا ہے کہ ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا۔ سندھی ہندوؤں کو یہ تجویز دی کہ آپ ایک عام مائنورٹی نہیں ہیں، اگر آپ کی جان و مال اور مذہب کو خطرہ لگے تو آپ بھی اپنا ہتھیار اٹھا لیجئے اور اپنے آپ کو اپنے ڈیفینڈ کیجئے۔ جنہاں نے یہ کہا کہ مسلمان، جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ یہ ایک مائنورٹی نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جن کو 11 پروونسز میں، اس وقت کے 11 پروونسز میں، فل پروونسز جسے کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا ان کی تو کمشنریز بھی تھی، جیسے بلوچستان تھا اور بھی کئی پرنسلی اسٹیٹس بھی تھی۔ اس 11 پروونسز میں جنہوں نے کہا ہم 4 پروونسز میں تو واضح طور پر اکثریت میں ہیں، اور لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پروونسز میں مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق، کلچر کے مطابق، روایات کے مطابق، معاشرت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پھر انہوں نے فیوچر کا نقشہ کھینچا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو علیحدہ ملک ہوگا وہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ امن اور چین کے ساتھ وہ رہے گا اور پرامن طریقوں سے رہے گا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا اور یہ کہا انگریزوں سے کہ ہمیں کروڑوں مسلمانوں نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم ہندوستان کے جو فرقہ وارانہ ہے، کمیونل ایشو جو ہے، اس کا حل تلاش کریں، اور ہم نے یہ حل تلاش کر لیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، سیپریٹ ہوم لینڈ، اور ہم مسلمانوں کا ایک علیحدہ ملک چاہتے ہیں اور ہم اس کو ہر حال میں لے کے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا معاملہ یہ کوئی صرف بر صغیر کا معاملہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے، اس کو آپ پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی آئین اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ مسلم قوم کو جن خطوط پر ہم نے بات کی اس کے تحت وہ ہمیں آزادی نہیں دیتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ انگریزوں سے کہا کہ آپ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ہندو انڈیا اینڈ مسلم انڈیا میں، تاکہ یہ علیحدہ ممالک میں رہے اور کوئی اکثریت کسی اقلیت کو اپنے غلبے میں نہ لے سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 علیحدہ ممالک ہوں گے وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کے تحت، معاہدوں کے تحت جہاں جہاں اقلیتیں ہوں گی ان کے حقوق کا تحفظ کریں گی۔ انہوں نے کہا ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا دونوں اپنے کمیونل ڈسپیوٹس کا بھی حل تلاش کر لیں گے۔ اور پھر انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ اگر آپ نے ہندوستان کو تقسیم نہیں کیا اور آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ڈسٹرکشن ہوگی، تباہی ہوگی، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ برطانوی راج اور کے لیے بھی یہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ یہ ان کی تقریر کا لب لباب تھا۔ قرارداد لاہور کی بات کرتے ہیں، لاہور ریزولوشن کی بات کرتے ہیں، 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی، جس پہ مطالبہ یہ کیا گیا کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں مسلم انڈیا اور ہندو انڈیا میں تقسیم کر دیا جائے، جہاں پر پروونسز ہوں وہ آٹونومی، ان کو آٹونومس
یونٹس کے طور پہ لیا جائے۔ تو یہ قرارداد عام ملتی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس پر سوال و جوابات کا میں اس کے آگے میں کروں گا۔ تو میں یہ اپنا لیکچر یہیں اینڈ کرتا ہوں، اور پھر آپ کے سوال جواب۔ یہ بڑا کامن سوال ہے، کہا جاتا ہے کہ جی قرارداد لاہور جو ہے وہ انگریزوں کے ایما پر ہوا ہے۔ ہندو تو کہیں ہماری اپنی ڈاکٹر عائشہ جلال صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے کہ لارڈ لنلتھگو نے قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ کہا آپ کوئی کنسٹرکٹیو پرپوزلز لے کر آئیں، لیکن وہ جو ایویڈنس دیتی ہیں وہ 16 جنوری 1940 کی ہے۔ اس سے بھی زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں بدقسمتی یہ ہے کہ کے عزیز بھی آخری دنوں میں وہ بھی کہنے لگ گئے تھے کہ جی یہ لارڈ لنلتھگو نے قائد اعظم سے کہا، کیونکہ وہ ناراض تھی کانگریس کے ساتھ۔ تو یہ مرضی ہے ہسٹورین کی، وہ کہاں سے بات کو اٹھاتے ہیں کہاں سے نہیں۔ لیکن اسکندر حیات صاحب بہت بڑی اتھارٹی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح پہ۔ ان کی جو کتاب ہے کرزمیٹک لیڈر جناح اینڈ دا کریشن آف پاکستان، اس کو پڑھنا چاہیے، تو اس میں بڑی آسانی سے بات سمجھ جا سکتی ہے۔ میں مختصر یہ بیان کر دیتا ہوں کہ جو میں نے آغاز کیا کہ دو قومی نظریے کا آغاز کہاں ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، کن مراحل سے گزر کر علامہ اقبال نے 1930 میں دے دیا خطبہ الہ آباد، اور 1933-34 میں چودھری رحمت علی نے دے دیا۔ اس وقت تو لارڈ لنلتھگو صاحب آئے بھی نہیں تھے، 1936 میں لارڈ لنلتھگو صاحب آئے۔ یہ وہی لارڈ لنلتھگو تھے جنہوں نے جنٹل مینز ایگریمنٹ کر کے کانگریس کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ یہ وہی کانگریس تھی جو کہ لارڈ لنلتھگو کے ساتھ سیکنڈ ورلڈ وار میں تعاون کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو سبھاش چندر بوس اور وہ لیفٹسٹ چھا گئے، تو وہ ان سے مسٹیک ہو گئی۔ تو یہ کیا 1938 میں جو قرارداد سندھ مسلم لیگ میں پاس ہوا چاہتی تھی، جو جنہوں نے روک لی تھی، تو وہ بھی لارڈ لنلتھگو کے کہنے سے ہوئی تھی۔ ہسٹری اتنی دیکھیں، ہسٹری کا پرسپیکٹیو سمجھے بغیر آؤٹ آف کنٹیکسٹ ایک بات جو کہ لارڈ زیٹلینڈ کو انہوں نے یہ لفظ لکھا کہ جی جناح میرے پاس آیا، ملنے کے لیے آیا، اور میں نے کہا یار کوئی کنسٹرکٹیو، انہوں نے بات کی کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں، ہم لاہور میں یہ ہم قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا یقیناً اس وقت کی انتظامیوں کو ان کی اجازت کے بغیر تو کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن 1939 میں بھی ورکنگ کمیٹی جو تھی وہ انہوں نے یہ فیصلے کرنے شروع کر دیے تھے، اخبارات کی زینت ہو گئے تھے یہ سارے فیصلے ہو گئے۔ اس سے بھی زیادہ میں درخواست یہ کروں گا ان جیسے لوگوں کو کہ عزیز جن کا میں نے ذکر کیا، ان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، آئیڈیا آف پاکستان۔ ان کے مطابق لا تعداد لوگوں نے جب سے انگریز آئے تھے تقسیم ہند کی مختلف تجاویز پیش کی تھی، جس میں چودھری رحمت علی کہتے ہیں میں نے بھی 1917 میں دی، عبدالحلیم شرر نے بھی کہا، لالا لاجپت رائے نے بھی کہا، بے شمار لوگوں نے کہا۔ تو یہ علامہ اقبال نے جو دی وہ تو ہم پہلے اس کا لیکچر دے چکے ہیں، اس پر 2 اس کے حصے پیش ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو 1940 یکدم جنوری میں لارڈ لنلتھگو نے کہا اور وہ جناح نے یکدم فیصلہ کر لیا، یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ہسٹوریکلی کوئی کنیکٹڈ سٹوری ہے۔ وہ کنیکٹڈ سٹوری وہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آزادانہ انڈیپینڈنٹ سوچ کا نتیجہ تھا، اور وہ ان کو یہاں تک لانے میں یقیناً بہت سارے عوامل ہم ان کو دہرانا نہیں چاہتے۔ پھر یہ کہ جی سر عبداللہ ہارون نے بھی خود، میں آپ ہی کا اسی کو بڑھاتا ہوں، سر عبداللہ ہارون نے سندھ کے لیڈر تھے، انہوں نے یہاں پر قرارداد لاہور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو قرارداد جو آج ہم پاس کر رہے ہیں یہ تو ہم نے 1938 میں بھی مطالبہ کر دیا تھا، تو جنہوں نے روک لیا شاید وہ ٹائم کا انتظار کر رہے تھے، وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا دوسرا جو ایک اور جو آپ کا سوال یہ ہے کہ جی کہ آٹونومس اسٹیٹس کا ذکر کیا گیا ہے، اور بالکل آٹونومس اسٹیٹس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، اگر آپ دیکھیں جو ان کے نہرو رپورٹ میں جو تجاویز تھی، دہلی مسلم
پرپوزل جو ان کی تھی، پھر ان کا قائد اعظم کے 14 نکات تھے، وہ ہمیشہ فیڈریشن کے حق میں تھے۔ وہ فیڈریشن سے مراد ان کی مراد یہ تھی کہ جہاں پر پروونسز کو زیادہ سے زیادہ آزادی ہو، اور اس وقت لاہور ریزولوشن میں ایک آئیڈیا دیا جا رہا تھا، ایک لیگل ایک ٹیکٹیکل موو کی جا رہی تھی، اس لیے یہ یونائٹڈ اسٹیٹ، ویسے بائی دا وے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے ان میں 50 ممالک ہیں یا ایک ہی ملک ہے؟ میرا خیال ہے ایک ہی ملک ہے۔ جواب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کا سوال ہے کہ جی پاکستان کا لفظ نہیں بولا گیا، یقیناً اس قرارداد میں پاکستان کا لفظ نہیں بولا گیا، اور وہ شاید وہ بھی ایک ٹیکٹیکل موو تھا۔ شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس پاکستان کے لفظ میں شاید بنگال شامل نہیں تھا اس وقت۔ مگر دیکھیے کہ بیگم محمد علی جوہر نے تقریر کرتے ہوئے یہاں پر لاہور میں اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ قرارداد لاہور جو ہے یہ قرارداد پاکستان ہے۔ بائی دا وے 23 کو پاس ہوئی، 24-25 کے اخبارات نے، خاص کر ہندو اخبارات نے، اس قرارداد کو خود ہی قرارداد پاکستان کا نام دے دیا۔ تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اگر ایک آدھ ہمارے ملک کے باشعور بڑے نامور ہسٹورین بھی اگر ان کو نہیں پتہ کہ یہ واقعی قرارداد لاہور قرارداد پاکستان ہی ہے، تقسیم ہند کا منصوبہ ہی ہے، تو پھر تو ہندو تو یا انڈین جو بڑے باشعور اخباری نمائندہ تھے، جو صحافی تھے، اگر انہوں نے ڈکلیئر کیا تو ان کو قرارداد میں کوئی رتی بھر شک نہیں تھا۔ نمبر 1 یہ تقسیم ہند کا منصوبہ ہے، نمبر 2 یہ پاکستان بنانے کی بات ہے۔ تو لہٰذا یہ لفظ پاکستان کا قائد اعظم نے ہی اس کو فوراً اپنا لیا، پھر اس کو تحریک پاکستان کا نام دیا، اور پھر 40 سے 47 تک تحریک پاکستان چلائی۔ اب اگلا جو آخری سوال جو عائشہ جلال صاحبہ کہتی ہیں کہ جی قائد اعظم جو تھے وہ انہوں نے قرارداد لاہور پیش تو کر دی تھی اور مبہم بھی رکھی تھی، اور قائد اعظم در حقیقت ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، اور وہ بارگیننگ چپ کے طور پر، بارگیننگ کاؤنٹر کے طور پر اس کو یوز کرنا چاہتے تھے، اور وہ کابینہ مشن پلان جب ان کو ملا تو انہیں وہ اپنی سمجھا کہ وہ کامیابی ہے، لہٰذا وہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا۔ ان کی ایک رائے ہے، بڑی مقدم ہے، اور بڑی ان کی رائے کو لوگ باہر کی دنیا میں بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن صرف ہسٹری میں صرف ایک نیریٹو نہیں ہوتا، کئی نیریٹیوز ہوتے ہیں۔ میرا بھی ایک اپنا ایک نیریٹو ہے، ڈاکٹر ریاض احمد بن ٹیچر ان کا بھی نیریٹو ہے، ڈاکٹر سکندر صاحب سب سے بڑی اتھارٹی ہیں جنہاں پہ، وہ ان کا بہت بڑا نیریٹو ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اسٹینلے والپٹ نے دیا ہے، جسونت سنگھ نے کتاب لکھی ہے، بے شمار لوگوں نے اسی موضوع پہ 40 پہ کتاب لکھی ہے۔ میری بھی کتاب ہے وی ول اینڈ دا ڈائنگ ڈیز آف دا راج، جس میں میں نے بھی ٹچ کیا ہے اس کو تھوڑا بہت۔ تو یہ میں اس کا جواب تفصیلاً دوں گا، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا اپنے ان دوستوں سے جو بارگیننگ چپ اور بارگیننگ کاؤنٹر کہتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے برٹش آفیشیل ڈاکومنٹس میں پڑھے ہیں۔ ان کے ہر سیکریٹری آف اسٹیٹ نے یہ لکھا ہے، ان کی برٹش پارلیمنٹ میں یہ لفظ چل رہا ہے کہ جی جناح بارگیننگ چاہتا ہے۔ تو یہی 2 لفظ جو عائشہ جلال نے وہاں سے بارو کیے ہیں، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر انہوں نے بارو کیا ہے یا کسی اور نے کیے ہیں یا میں نے کیا، ہم ظاہر ان سے ہم بارو کرتے ہیں، تو یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اچھا یہی انڈرسٹینڈنگ کانگریس کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو میں ذرا کرکٹ کی ٹرمنالوجی کا حوالہ دوں گا، اس کا جواب بھی دوں گا۔ کرکٹ ٹرمنالوجی میں وہ گوگلی انہیں سمجھ نہیں ہے، گوگلی تو ویسے
تندولکر کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اتنا بہت بڑا لیجنڈ بیٹسمین تھا، وہ بھی لاسٹ ڈیز میں مشی سے وہ گگلی نہیں سمجھ کر پاتا تھا، سکلین مشتاق سے دوسرے کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو یہ جو پولیٹیکل مینوورنگ ہوتی ہے، پولیٹیکل انسائٹ ہوتی ہے، جو اسٹیٹس مینشپ ہوتی ہے، جس میں جنا پہنچ کہتے ہیں، اس کو میں یہ سمجھتا ہوں برٹش بھی اس میں مس ریڈ کیا، کانگریس نے بھی مس ریڈ کیا، مگر اس سے زیادہ بدقسمتی ہے بعض ہسٹورین کو، جن کو بہت سارے ڈاکومنٹ ملتے ہیں، وہ بھی اس کو مس ریڈ کر کے، مس انٹرپریٹ کر کے اس کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس کو ان کی انجوائمنٹ کا ہم نیکسٹ بھی کریں گے کابینہ مشن پلان پہ بات کرتے وقت۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ کانگریس کی طرح بلف نہیں تھا۔ 1930 میں کانگریس نے بلف کیا جب مکمل آزادی کا نعرہ لگایا، 31 میں دوبارہ یور موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ بن کر ایرون گاندھی ایگریمنٹ کیا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں دس پہ چلے گئے، پھر ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع ہوئی، پھر ہم نے آزادی کو نعرہ لگانا شروع کیا، پھر ہم نے 35 کا ایکٹ ایکسیپٹ کر لیا، پھر 35 ایکٹ کے تحت کانگریس منسٹرز بنا لی، پھر ہم نے 39 میں دوبارہ مکمل آزادی کا نعرہ لگا دیا، پھر آپ کرسپ پرپوزلز میں آ گئے۔ تو میں بلف سے زیادہ میں نہیں سمجھتا، میں اس کو کمپرومائز بھی نہیں سمجھتا، میں اس کو آرٹ آف پاسبل سمجھتا ہوں، میں اس کو سیاست سمجھتا ہوں کہ آپ نے برٹش سے آزادی حاصل کرنی ہے، کبھی آپ نے ایجیٹیشنل پالیٹکس لینی ہے، کبھی کانسٹیٹیوشنل مینز اپنانے ہیں، منزل آپ کی ہندوستان کی آزادی ہے۔ تو کانگریس ٹھیک کر رہی تھی، جو بھی ان کو میتھڈ صحیح نظر آتا تھا وہ ٹھیک چل رہا تھا، مگر قائد اعظم کے پاس ایک ہی میتھڈ تھا، قائد اعظم کانسٹیٹیوشنل میتھڈ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس کانسٹیٹیوشنل میتھڈ کی اسینشیل جو چیز ہوتی ہے وہ آپ بات چیت کا راستہ کبھی بند نہیں کرتے۔ وہ کرپس پرپوزل ہوں تو قائد اعظم شامل تھے، شملہ کانفرنس ہو تو شامل تھے، کابینہ وزراء کے ساتھ بات چیت ہو تو شامل تھے، کابینہ مشن پلان کو جو ایکسیپٹ کیا تو تب بھی انہیں یقین تھا کہ پاکستان بننے والا ہے اور ہم لیں گے۔ تو میں اب کنکلوڈ کروں گا، آپ کے سوالات میرے خیال یہ میں نے دے دی ہیں، پھر بھی اگر ہوئے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ کوئی سوال؟ میں یہ سمجھتا ہوں قرارداد لاہور 1940 میں جو لاہور میں پاس ہوئی، در حقیقت اس نے انقلاب پاکستان کا راستہ کھول دیا، بنیادیں رکھ دیں، کیونکہ یہ وہ ریزولوشن تھی جو ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے بڑی پارٹی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مانگی گئی تھی یہ ریزولوشن، اور اس کو پورے ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈر اور خاص کر قائد اعظم محمد علی جناح کی سحر انگیز شخصیت نے اس کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت لمبا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے تھے۔ جو قائد اعظم پہنچے تھے اس پر بھی ہم علیحدہ لیکچر پہ بھی ذکر کریں گے۔ قائد اعظم کے کانسیپٹ بالکل کلیئر تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک چاہتے تھے، اور وہ جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں، بعض نے لاکھوں میں لکھا ہے، مجھے اس کی ایگزیکٹ تعداد کو نہیں پتہ ہے کیونکہ شاید ان دونوں اسٹیٹسٹکلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، سیکریٹ رپورٹس میں بھی ہزاروں کی تعداد لکھا ہوا ہے، بعض نے 60,000 لکھا ہے، بعض نے 90,000 لکھا ہے، بعض نے اس سے کم اوپر لکھا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، 1 لاکھ کی بمشکل آبادی ہے۔ اہم چیز یہ ہے تمام ہندوستان کے 11 صوبوں سے لوگ آئے تھے، شاہی ریاستوں سے لوگ آئے تھے، خواتین آئی تھی، کالج کی بچیاں تھیں۔ یہ کہ عزیز نے خود مجھے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے بتایا، وہ موجود تھے جو بعد میں جو پاکستان کے حوالے سے کچھ مختلف انداز سے لکھنے لگے۔ اس کے علاوہ شیخ رفیق صاحب ہماری یونیورسٹی کے وائس چانسلر میں بڑے بڑے نامور تھے، وہ یہاں موجود تھے، بے شمار لوگ یہاں پر موجود تھے، بچے تھے
جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قائد اعظم کو سنا، دیکھا، اور جو کہا جاتا ہے انگلش میں وہ بات کر رہے تھے، بمشکل 1% لوگوں کو ان کی بات کی معنی سمجھ آ رہا تھا، لیکن میسج کلیئر جا رہا تھا۔ جب وہ لاہور میں مجمع جمع ہوا، اس وقت تک تو مجمع تھا، جب قائد اعظم کی اسپیچ ختم ہوئی، قرارداد لاہور منظور ہوئی، تو وہ قوم بن گئی۔ قائد اعظم نے ایک ہی دن میں مسلمانوں کو ایک قوم بنا دیا تھا، علیحدہ قوم بنا دیا تھا۔ وہ اگرچہ موجود تھی، ان کو شعور دے دیا تھا، نہ صرف یہ کہ علیحدہ قوم ہونے کا شعور دے دیا تھا، بلکہ ان کو ایک منزل کا تعین کروا دیا تھا کہ ہماری یہ جو منزل ہے وہ یہ ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ مسلمانوں کا علیحدہ ملک ہوگا، اور وہ علیحدہ ملک جو ہوگا وہ جنت نظیر ہوگا۔ وہ مسلمانوں کی جو بھی مسائل ہیں، معاشی، معاشرتی، مذہبی، ان کا حل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بتا دوں کہ یہ جو خواب انہوں نے دکھایا، لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، یہ کہنا آسان تھا، حاصل کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ پاکستان بنانے کون دے گا؟ وہ انگریز، وہ کلونیل ماسٹر، جس کی سب سے بڑی پرائیڈ، جس کی سب سے بڑی دنیا میں کالونی وہ سب کانٹیننٹ ہو، جس سے سب سے زیادہ استفادہ معاشی طور پر، انسانی طور پر انہوں نے یہاں سے لیا، اس کو وہ ٹکڑے ہونے دے گا۔ اور وہ جنگ عظیم دوئم کے دوران جب اس کو شروع میں پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ ناکامیاں ہو رہی ہیں، اس وقت ہندوستانیوں کو تقسیم ہوگا، مسلمانوں کو پاکستان بنانے دے گا؟ یا وہ ہندو جو یہ سمجھتا ہے یہ مقدس دھرتی ماتا ہے، کبھی وہ سندھ کو اپنی دریا کو سمجھتے ہیں کہ وہ مقدس دریا ہے، پھر راوی کے پاس آتے ہیں تو کافی عرصے راوی ان کا مقدس دریا رہا، پھر وہ آگے چل گئے گنگا جمنا تو وہ ان کا مقدس دریا رہا۔ تو وہ پورے ہندوستان کی دھرتی کو، دریاؤں کو، درختوں کو، سانپوں کو، پتہ نہیں کس کس کو مقدس مانتے، تو قدرتی بات ہے اور یہ کوئی برائی نہیں ہے، مگر ان کی یہ پرائیڈ تھی کہ یہ ہمارا ملک ہے، اب ہماری باری ہے۔ کانگریسی وزارتوں کے بعد تو ان کو تو پورا یقین تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد اب ہم برسر اقتدار ہوں گے اور مسلمانوں کو ہم اپنے ماتحت رکھیں گے، اور ہندوتوا والے یہ سوچ رہے تھے کہ تمام مسلمانوں کو ہم شدھی کر کے ہندو بنا لیں گے۔ مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ یہ تھی کہ سکھوں کو یکدم یہاں سے آئیڈیا آیا کہ اگر ہندوستان تقسیم ہوتا ہے تو کیوں نہ سکھ ریاست بنا لی جائے، خالصتان بنا لی جائے۔ 1940 میں ہی وہاں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ ان کا بھی رائٹ تھا، اگر مسلمانوں کا رائٹ تھا تو وہ بھی ایک علیحدہ کمیونٹی تھے، کیا قوم بن پائے وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ جو مسلمان وہ تھے جس نے ہم نیشنلسٹ مسلمان کہلوانے لگ گئے تھے، جو کانگریس کے ساتھی تھے، انہوں نے کھلم کھلا مطالبہ پاکستان کی، قائد اعظم کی، مسلم لیگ کی مخالفت کی۔ ان کے پاس بھی دلیلیں تھیں جو کہ کمزور دلیلیں نہیں تھیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہندوستان متحد رہتا ہے تو ہمارے جو ہندو اکثریتی حصوں میں مسلمان ہیں، جن پر پہلے ہی قہر ڈھایا ہے ہندوؤں نے، جب پاکستان بن جائے گا تو ان کی زندگی مزید اچیرن ہوگی۔ مگر بدقسمتی سے جو ان کی دلیل تھی، وہ میں پنجابی کا گانا ہے اسی پہ اختتام کروں گا۔ میں نہیں بول دی میرے وچوں میرا یار بولدا۔ ان کی دلیل وہی تھی جو کانگریس کی دلیل تھی۔ ان کی دلیل یہ آ گئی کہ حکومت الہیہ ہوگی، کہ پورا ہندوستان ہی ہمارے انڈر ہوگا، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ مگر یہ جو نیشنلسٹ مسلمان تھے، یہ دیکھیے گا، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ ایون مولانا ابوالکلام آزاد بھی کابینہ مشن پلان پہ وہ قائد اعظم کے ہم نوا ہو گئے تھے۔
وہ بھی دو قومی نظریہ کو ماننے لگ گئے تھے، وہ بھی قرارداد لاہور کی اہمیت سے آگاہ ہو گئے تھے، وہ بھی اسی بات پر مان گئے تھے کہ کانگریس نے جسٹس نہیں کیا ہے۔ تو یہ کہانی آج کی مزید دلچسپ ہو گئی ہے۔ آج سے جو کارواں چلے گا، جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بنے گا، تو یہ جو کارواں انقلاب جو لائے گا، اس کو ہم آج بھی یہاں بھی، میں تو بہت عرصے سے قیام پاکستان کو انقلاب پاکستان کہتا ہوں۔ لیٹس ڈیسائیڈ، لیٹس سے اٹ از اے ریولوشن آف پاکستان۔ ریولوشن یہ گلوریس ریولوشن کی طرح ہے، بلڈ شیڈ بہائے بغیر قائد اعظم نے آئینی طریقوں سے پاکستان حاصل کیا ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔